اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کرامات حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلے میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا۔ اس پر تمام مورخین مصنفین کا اتفاق ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر تو ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے معجزے شیخ جلال الدین استوئی رحمۃ اللہ نے خیس الکیر میں بیان کیے ہیں۔ شیخ قدوس ابو الحسن قریشی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 559 یعنی 559 ہجری میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا تو روائے فضا کی ایک جماعت 2 سلے ہوئے مہر شدہ تھیلے لے کر آئی اور حضرت سے سوال کیا کہ ان تھیلوں میں کیا چیز ہے۔ آپ نے کرسی سے اتر کر ان میں سے ایک تھیلے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک اپاہج بچہ ہے، کہہ کر اپنے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق کو حکم دیا کہ اس تھیلے کو کھولو۔ چنانچہ جب اسے کھولا گیا تو واقعی اس میں ایک اپاہج بچہ موجود تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیر کر فرمایا خدا کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ کھڑے ہو کر بھاگنے لگا۔ پھر دوسرے تھیلے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں ایک صحت مند بچہ ہے۔ جب تھیلا کھولا گیا تو واقعی اس میں ایک صحت مند بچہ نکل کر بھاگنے لگا، لیکن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس کی پیشانی پکڑ کر فرمایا بیٹھ جا۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔ وہ دیکھ کر وہ لوگ عقید و تمند ہو کر آپ کے مرید ہوئے۔ علیم بن برکات اپنے والد اور چچا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ کے دوران بارش ہونے لگی اور اہل مجلس منتشر ہونے لگے۔ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر فرمایا میں تو تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو منتشر کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت آپ کی مجلس پر سے بارش بند ہو گئی، لیکن مدرسے سے باہر مسلسل ہوتی رہی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھے وادی عشق میں کوئی شیر چشمہ ایسا نہیں جو کہ تیری نہر عشق سے زیادہ لذیذ شیریں ہو۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں علم و کلام کے صنف رکھتا تھا اور بہت سی کتابیں مجھے حفظ تھیں۔ اس علم پر مجھ کو عبور حاصل تھا، اس لیے میرے چچا اکثر مجھے برا بھلا کہتے، لیکن میں کوئی اثر نہیں لیتا تھا۔ آخر وہ مجھے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا اے عمر، تم نے کون کون سی کتابیں لی ہیں؟ میں جب ان کتابوں کے نام بیان کیا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا، جس کا اثر یہ ہوا کہ میرے ذہن سے ان کتابوں کا ایک حرف محو ہو گیا اور اس کے بجائے ایسا علم لدنی حاصل ہو گیا کہ آپ کے پاس سے اٹھنے کے بعد حکیمانہ باتیں کرنے لگا۔ میرے سینے پر دست شفقت رکھتے وقت حضرت نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اے عمر، تو عراق کے مشاہیر میں سے ہوگا۔ حضرت شیخ فی الواقع اہل طریقت کے سلطان تھے اور کارخانہ قدرت پر پوری طرح متعارف تھے۔ ابو بکر کمیر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر العمری نے مجھ سے اپنا واقعہ سنایا کہ سفر حج میں میرے ہمراہ جیلان کا باشندہ تھا۔ جب اس کو اس کی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے مجھے 10 دینار حوالہ کرتے ہوئے وصیت کی کہ یہ خرقہ اور رقم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے سپرد کر دینا اور کہہ دینا کہ میرے اوپر نظر کرم رکھیں۔ اس وصیت کے بعد وہ فوت ہو گیا، لیکن بغداد واپس آنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میرے اور مرحوم کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، لہٰذا لالچ میں آ کر وہ رقم میں نے اپنی ذات پر خرچ کر لی۔ ابھی چند یوم گزرے تھے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ میں نے سلام کر کے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور فرمایا اے مسکین، تو نے صرف 10 دینار کی خاطر مرحوم کی امانت میں خیانت کر ڈالی۔ یہ فرما کر آپ نے میرا ہاتھ چھوڑا تو میں بے ہوش ہو گیا اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد میں نے وہ رقم اور خرقہ گھر سے لے جا کر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے کر دیے۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں لا کر کہنے لگی، میرا یہ فرزند آپ کے لیے بے حد عقیدت رکھتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے اعتصاب فیض کریں، اسے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ آپ اس عورت کی استدعا میں قبول کر لیا۔ اس لڑکے کو ریاضت و مجاہدوں پر لگا دیا تاکہ سلوک کا طریقہ سیکھ کر مرتبہ کمال تک پہنچے۔ ایک دن وہ عورت اپنے لڑکے سے ملنے آئی تو دیکھا کہ لڑکے کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، نہایت کمزور بھی ہو گیا ہے اور جو کہ روٹی کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے ایک برتن پایا جس میں مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جو آپ نے تناول فرما کر برتن میں ڈال دی تھیں۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو میرے سردار، آپ تو خود مرغی کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کہ روٹی کھاتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، کم یازن اللہ لازمی یا العظم وہی ریم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ اس وقت وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور شور مچانے لگی۔ عورت سکتے میں آ گئی۔ تب سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ نے اس عورت سے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو چاہے کھائے۔ ناظرین کرام، حضرت بزاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے قدس سرور انواری سے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے۔ ایک عورت حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت سے پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا تو الغاث یا غوث الاعظم، الغاث یا الغوث الثقلین، الغاث یا شیخ المعیدین، الشاق یا سید عبدالقادر۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنے گھڑاؤں کو غار کی طرف پھینکا اور گھڑوں میں فاسق کے سر پر لگتی شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور وہ عورت آپ کے لعل مبارک گھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کی مجلس میں سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ شیخ حضر حسینی موصلی بیان کرتے ہیں کہ میں 13 سال حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہا اور بہت سی خارق العادات کرامتوں دیکھتا رہا، لیکن ان کرامتوں میں سب سے ایک عظیم کرامت یہ تھی کہ جب اتباع کسی مریض سے مایوس ہو جاتے تو اس کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا اور آپ اس کے جسم پر دست مبارک پھیر کر دعا فرماتے تو وہ مریض فوراً شفا یاب ہو جاتا، وہ مریض جڑ سے نکل جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک قریبی عزیز مریض استنجا میں مبتلا ہو کر آپ کے پاس لایا گیا۔ اس کا پیٹ پانی پیتے پیتے ڈھول بن گیا تھا۔ جب اس کے پیٹ پر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ اس طرح دب گیا گویا اس میں کوئی مرض ہی تھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ابو الملک احمد بغدادی حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ میرا بچہ 15 ماہ سے بخار میں مبتلا ہے اور کسی وقت بھی بخار کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جا کر اس کے کان میں یہ کہہ دو، اے ام العدم، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بچے پر سے اللہ کی طرف سے چلا جا۔ کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں نے میرے بچے کی حالت پوچھی تو میں نے بتا دیا کہ جب سے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے کی ہدایت تابع عمل کیا اس وقت سے کبھی بخار نہیں آیا اور کئی سال تک بغداد میں بخار کی وبا نہیں پھیلی، بلکہ اس کا پورا زور اللہ ہی کی طرف رہا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔